موجود ہیں جامعہ الحرمین ظفروال کے رئیس الجامعہ جناب حافظ عبدالغفار ریحان صاحب کے پاس آئیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کرونا وبا کی روک تھام کے لیے، اور چونکہ ہم عوام کی آگاہی کے لیے یہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ جمعیت عالم دین ہونے کی حیثیت سے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ عوام کو کس طرح کے رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کس طرح کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس وبائی بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں چاہوں گا کہ آپ عوام الناس کو آگاہ کریں کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہم اس وبائی مرض سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور جو حکومتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے روک تھام کے لیے، یہ آپ اس کو کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی، اس کے حکم سے ہر کام ہوتا ہے. اور آج کی دنیا نے یہ بتا دیا ہے کہ جدید سائنس اور میڈیکل سائنس جو ہے نا اس ساری صورتحال کے سامنے بے بس ہو گئی. سپر طاقتیں وہ بھی بے بس ہیں، ڈاکٹر اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے افراد بے بس ہو گئے. اس لیے ہمارا ایمان اللہ کی ذات کریم پر بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے ہر کام میں، ہر معاملے میں. وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اسی طرح وبائی امراض کے بارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وبا والی زمین میں نہ داخل ہو، وہاں نہ جاؤ. اسی طرح جو بیمار آدمی ہیں یا مشتبہ ہیں، ان کے اندر بیماری کا شبہ ہے، ان کو بھی جو ہے نا وہ تندرست لوگوں سے الگ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اسلام تو بھرپور جو ہے نا تاکید کرتا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی. تو احتیاطی تدابیر کے بعد پھر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اس لحاظ سے یہ احتیاطی تدابیر اسلامی تعلیمات کی منافی نہیں، بلکہ اسلام کا حکم ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال میں اپنے آپ کو آدمی جو ہے نا وہ قابو میں رکھے، حواس میں رہے اور اللہ پہ توکل رکھے، توہم اور خوف کا شکار نہ ہو. کیونکہ جو ایمان والا اس کا تو اللہ تعالیٰ ذات کرام پر جو ہے نا بھرپور اعتماد ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، تو خاص طور پہ اس صورتحال میں اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا، تقوی اختیار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اور خاص طور پہ جس طرح انتظامیہ بھی کہہ رہے کہ صفائی کا اہتمام کریں. اسلام تو ویسے صفائی کا اہتمام کرتا ہے، وہ کہتا ہے طہور شطر الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو اس میں طہارت پورے جسم کی بھی ہے، اعضاء کی بھی ہے، بالوں کی بھی ہے، ناخنوں کو بھی ہے. اور وضو تو ویسے ہر مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے وقت کرتا ہے، تو اسلام تو اس کی بھرپور تاکید کرتا ہے. تو یہ واقعی جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے نا ہاتھوں کی صفائی، ہم کہتے ہیں ہاتھوں کی صفائی کے ساتھ اپنا مکمل وضو کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. کیونکہ صورتحال یہ بن گئی کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی اب. تو اس لیے یہ تو عمومی صورتحال ہے کہ ہر بندہ، ہر فرد بشر جو ہے نا وہ اللہ کے قریب آئے، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی جو ہے نا وہ پابندی کرے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی جو ہے نا وہ روزمرہ کے معمولات میں بھی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے تحفظ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ حفاظت ملتی ہے بندے کو. مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ اللہ کی ذات گرامی پر میرا توکل اور بھروسہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اسی کی طرف سے جو نا ہر توفیق ہے، ہر مطلب توفیق اور قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ رسول نے ارشاد فرمایا جب آدمی یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی دی جاتی ہے کہ ہدیتا و وقیتا و کفیتا، کہ تو راستہ بھی نہیں بھولے گا اور تو اللہ کی طرف سے پناہ بھی ملے گی، تو کسی تکلیف اور نقصان سے دوچار بھی نہیں ہوگا.
اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کسی جگہ پہ جا کے ٹھہرے پڑاؤ کرے تو وہاں جا کے یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، ہر اس چیز کے شر جو اللہ نے پیدا کی۔ تو فرمایا جب تک وہاں ٹھہرے گا رہے گا اس کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اگر صبح پڑھے تو شام تک، اگر شام پڑھے تو صبح تک، انشاءاللہ اس کو کوئی موذی مرض یا کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اس لیے جو ہے نا سب سے بڑھ کر ٹھیک احتیاطی تدابیر آدمی ضرور اختیار کرے، جس طرح انتظامیہ کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور ان کی جو ہے نا بتائی ہوئی ہدایات اور احتیاطات کو اختیار کرے آدمی، لیکن اول آخر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان والے کی تو ساری جو ہے نا متاع اللہ کی توحید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن، کہ جو توحید والے ہیں ان کو دنیا میں بھی امن ملے گا، پناہ ملے گی، اور آخرت میں وہی جو ہے نا امن اور ہدایت یافتہ۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر جو ہے نا بھروسہ، اور اپنے گناہوں سے جو ہے نا وہ ضرور آدمی توبہ کرے، کیونکہ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ اب کوئی بندہ نہیں یہ سمجھتا کہ میں محفوظ ہوں، ہر وقت یہی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کب میرے پر جو ہے یہ بلا یہ وبا آ جائے گی۔ تو ہمہ وقت ہمیں اپنے گناہوں سے تائب رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، خاص طور پہ جو ہے نا وہ موجودہ صورتحال میں تو ہمیں جو ہے نا اللہ کا زیادہ وہ قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی، اللہ رسول کے جو ہے نا احکامات کی تابع داری کرنے کی طرف ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ سے آخری کوشچن میں یہ پوچھوں گا کہ آج یوم پاکستان ہے، 23 مارچ کا دن ہے، تو تمام حکومت پاکستان نے بھی اس دن کو سادگی کے ساتھ بنانے کا اعلان کیا ہے، تو آج یوم پاکستان کے حوالے سے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ قوم کو یہی پیغام ہے جی کہ جس عزم کے ساتھ اس وقت ہمارے آبا نے، ہمارے اجداد نے، ہمارے رہنما نے، ہمارے لیڈران نے محنت کر کے، کوشش کر کے، بلکہ پوری قوم ان کے ساتھ تھی، ان کے پیچھے تھی، اپنے عزم اور استقلال کے ساتھ، اپنے جد و جہد اور محنت کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر پاکستان حاصل کیا تھا اللہ کے فضل اور توفیق کے بعد۔ ہمیں آج کے دن یہ عزم کرنا چاہیے، اس عزم کو دہرانا چاہیے کہ ہم آئندہ بھی جو ہے نا اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے جو ہے نا وہ پاکستانی قوم کے لیے اسی طرح بھرپور جد و جہد و محنت کریں گے جس طرح ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت کی تھی، اور ہم نے اپنے جو ہے نا استقلال اور عزم کے ساتھ پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ تو یہ ہمارا یہی پیغام ہے اپنی قوم کو کہ اسی عزم کے ساتھ اب بھی ہمیں جو ہے نا آگے بڑھنے اور کام کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ یہ جو صورتحال اس وقت موجودہ ہے، اس میں تو ہمیں جو ہے نا یکجہتی کے ساتھ، باہمی اتحاد و اتفاق کے ساتھ پوری قوم کو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس وبا سے نپٹنے کے لیے جو ہے نا وہ حکومتی اقدامات جو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ تعلق اور لوگ کو جو ہے نا بڑھانا چاہیے۔ آپ سب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سنہرے دور کی میڈیا ٹیم سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جو ہے نا بلندیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کو سنہری جو ہے نا وہ نتیجے اور رزلٹ دکھائے جس طرح آپ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔